إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آدمی قیامت کے دن نار جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ محترم حاضرین، ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نار جہنم سے بچا لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور قیامت کے دن نار جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے عظیم کامیابی اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا۔ محترم حاضرین، ہر آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو نجات مل جائے،
قیامت کے دن اس کو کامیابی مل جائے، قیامت کے دن اس کو کامرانی مل جائے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے نجات کے لیے جن اسباب کو اپنانا ہے، جن کاموں کو دنیا کے اندر کرنا ہے، ان اسباب کو اپنایا نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے خطبے کے اندر ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو کامیاب کرتا ہے، اس کو نار جہنم سے بچاتا ہے اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ تھا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے اور عقیدہ توحید کو اپنانے والے، ان صحابہ کے دلوں میں یہ ڈر تھا کہ قیامت کے دن کیسے کامیاب ہوں گے، قیامت کے دن کیسے نجات پائیں گے۔ صحابہ کرام اس معاملات کو لے کر اپنے دلوں کے اندر خوف پایا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قلعے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے سے گزرے اور سلام کر کے آگے بڑھے۔ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور میرے سامنے سے گزرے، مجھے شعور تک نہیں ہوا، مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے سامنے سے حضرت عمر گزرے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور میرے ان کے سامنے سے گزرا، کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، کیا بات ہے کہ عمر آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی تو بالکل بات نہیں ہے، نہ حضرت عمر میرے سامنے سے گزرے ہیں نہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو سلام کیا ہے اور میں آپ کے سامنے سے گزرا ہوں اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ آپ کے قبیلے کی عادت ہے، یہ بنو امیہ کی عادت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کا سلام نہیں سنا اور میں نہ یہ جانتا ہوں کہ آپ میرے سامنے سے گزرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان سچ کہہ رہے ہیں، عثمان سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے عثمان، وہ کون سی بات تھی کہ جس کے اندر تم ڈوب چکے تھے، جو تم کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ تمہارے سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو سوچ رہا تھا، میں اس سوچ میں ڈوب چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے بلا لیا، لیکن ہم لوگ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن نجات کیسے ممکن ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور آپ ہی اس کے لائق ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ قیامت کے دن نجات کیسے ممکن ہے، قیامت کے دن کامیابی کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک کلمے کو اپنے چچا کے اوپر پیش کیا لیکن میرے چچا نے اس کلمے کا انکار کر دیا، اور جو آدمی بھی اس کلمے کو مان لیتا ہے وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔
محترم حاضرین، وہ کون سا کلمہ تھا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس کلمے کو مان لے اور گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، یہاں رک کر آپ ذرا غور کریں، کس کو فکر ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فکر کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیسے نجات ممکن ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بار بار آیتوں کو نازل کیا، اور نازل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کی بشارت دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود یہ فکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن نجات کیسے ممکن ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کے بعد ان کو تسلی ہوتی ہے کہ عقید توحید کے ذریعے سے قیامت کے دن جو ہے نجات ممکن ہے۔ محترم حاضرین، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے، کیا ہم نے عقید توحید کا علم حاصل کیا ہے، کیا ہم جو ہے عقید توحید میں مضبوط ہیں، اور کیا عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، کیا قیامت کے دن ہماری نجات جو ہے کامیابی ممکن ہے۔ صحابہ کرام کو یہ فکر ہوا کرتی تھی، ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں قیامت کے دن کی کامیابی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کامیاب ہوں یا ناکامیاب ہوں یہ دونوں برابر ہے، لیکن قیامت کی کامیابی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور قیامت کے دن نجات اگر پانا چاہتے ہیں تو وہ عقید توحید ہے، صرف اور صرف عقید توحید ہے جو آپ کو قیامت کے دن نجات دے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح یہ تو آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر آپ مصائب و آلام سے بچنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں عقید توحید آپ کو دنیا کے اندر مصیبتوں سے بچائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ جن کو سمندر میں مچھلی نے نگل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور نگل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور اس کے بعد اس تاریکی کے اندر مصیبت ان کے سامنے، یوں سمجھیے کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ عقید توحید لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ساری کی ساری تسبیحات تیرے لیے ہیں، لیکن میں گنہگاروں میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دیا، اور قیامت تک اسی طرح مومنین کو نجات دیتے رہیں گے۔ محترم حاضرین، یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ عقید توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا سہارا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں اتنی بڑی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عقید توحید، کلمہ توحید کا واسطہ دے کر، کلمہ توحید کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے۔
محترم حاضرین، حضرت یونس علیہ السلام نے نہ کسی ولی کو پکارا، نہ کسی پیر کو پکارا، نہ کسی نبی کو پکارا، اور اسی طرح نہ کسی بابا کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دور کیا، اور آپ یاد رکھ لیں قیامت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر مصیبتوں میں بچنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ لیں یہی عقیدہ توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جو انسان کو نجات دیتا ہے۔ واللہ یہ بڑی اہمیت ہے اسلام کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو محترم حاضرین، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے عقیدہ توحید میں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو جو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اَيْ لِيُوَحِّدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننے کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ جن اور انسان محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں بابا کی مزار پر جا کر قیامت کے دن ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، فلاں کی بیعت حاصل کر کے قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ یاد رکھ لو، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت ہوتی ہے، قیامت کے دن یہ سارے لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ میری بات نہیں، رب العالمین نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور انکار کریں گے کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری عبادت کریں۔ تو محترم حاضرین، اس وقت افسوس، پچھتاوا، حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت دل میں یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دے دیتا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قیامت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہی عقیدہ توحید آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کریں۔ وہ عبادت کی کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے آپ کے دل کی محبت ہو، چاہے آپ کے دل کا خوف ہو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، چاہے وہ باطنی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو محترم حاضرین، آپ کی نجات پانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا اسباب، سب سے بڑا سبب آپ کے پاس جو عقیدہ توحید ہے، اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، دوسری چیز، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ آپ کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کے نماز کا طریقہ، آپ کے روزے کا طریقہ، آپ کے زکوٰۃ کا طریقہ، آپ کے حج کا طریقہ، آپ کی گفتگو کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کی نکاحوں کا طریقہ، جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں سارے کا سارا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ قیامت کے دن نجات پا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی میں نجات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق، فرماتے ہیں کہ سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس وقت
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو آدمی اس وقت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ اس وقت ناکامیاب ہوا۔ اور بالکل اسی طرح جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حاضرین، کامیابی کا میزان ہے، کامیابی کا یہ ترازو ہے کہ آپ کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ توجہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ فلاں امام کی تقلید کرو، فلاں امام کو اپنا لو، فلاں کسی ایک امام کو خاص کر لو، فلاں جو ہے پیر کی پیروی کرو، فلاں بزرگ کی پیروی کرو۔ آپ یاد رکھ لو، اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جو لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو بشارت دی کہ قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، اماموں کے پیچھے چلنا یہ کامیابی نہیں ہے، پیروں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے چلنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ یہی چیز آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی۔ اور یہ کامیابی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا یہ کامیابی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے نمونہ ہیں، اللہ کے نبی آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی آپ کے لیے اسوہ ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں امام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، فلاں امام تمہارے لیے نمونہ ہے، فلاں امام تمہارے لیے اسوہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ محترم حاضرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد النجاہ فعلیہ بکتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو لازم پکڑ لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لے۔ یہی وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سیدھی سڑک۔ محترم حاضرین، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دن بدن جو ایجاد بدعتیں ہو رہی ہیں اگر آپ نے اس کو اپنایا تو رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو منہ پر مار دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا طریقہ نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے، اور بدعت کو انجام دینے والا قیامت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے وہی آدمی قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو دنیا کے اندر آپ کو کامیاب کرے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو کامیاب کرے گی۔ محترم حاضرین،
تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کامیاب ہوں، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور جو آدمی عقید توحید کو اپنانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے بعد اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، اور دنیا کے اندر قدم قدم پر جو اس کے سامنے فتنے ہیں ان فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو زندگی گزارتا ہے، یقیناً ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دیا جائے گا، ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اپنے دلوں کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں، کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو قیامت کے دن جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نجات دے گا۔ محترم حاضرین، چوتھا سبب کیا ہے نجات پانے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی من نجا، نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محترم حاضرین، زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے نار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبتوں سے، گالی گلوچ سے اور نفرتوں کی باتوں سے ہمیشہ اپنی زبان کو جو حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک کلمہ سامنے والے کے دل کو مجروح کر دیتا ہے، سامنے والے کے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، تلوار کا زخم پھر بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، تلوار کا زخم پھر بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، لیکن زبان کے زخم برسوں تک ہرے رہتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ صحابہ اکرام بڑی اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے بہت مرتبہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا ہوں۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آج ہمارے مسلمان، ہماری زبان ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی ہے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، ہمیشہ لوگوں کے تعلق سے غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا اور ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکالنا جو دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نفرتوں کا سبب ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی من نجا، نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسی میں نجات ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، نجات پانے کا پانچواں سبب فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج معاشرے میں آپ کے نزدیک شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، لڑکیوں کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، قدم قدم پر آج جو ہے آپ فتنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیتا ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن نجات پا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی من نجا، نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ ضروریات کے ختم ہو جانے کے بعد آدمی کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے گھر میں گزارنا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو فتنے پنپ رہے ہیں، روزانہ جو فتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر کوئی آدمی گھر کو لازم پکڑ لیتا ہے۔
اور اسی طرح سے حضرات آخری ایک سبب میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی من نجا، نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ محترم حاضرین، ہم انسان ہیں، صبح شام ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، صبح شام جو ہے ہم وقتاً فوقتاً گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی نہیں مانگتے۔ محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عجبت لمن یہلک والنجاۃ معہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کیسے ہلاک ہو گیا حالانکہ نجات اس کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا کہ نجات کیسے اس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ الاستغفار، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو کاؤنٹ کیا، اللہ کے نبی کے استغفار کو گنا، اللہ کے نبی 1 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اگر کوئی آدمی ان اسباب کو اپنا لیتا ہے یقیناً قیامت کے دن وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب عقید توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، یہی وہ توحید ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا، اور اپنے دلوں کے اندر تقوی اختیار کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقید توحید پر باقی رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔